عجیب و غریب واقعہ روایت کے اندر آتا ہے. مسند احمد میں روایت نقل کی گئی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام نے ایک واقعہ نقل کیا بنی اسرائیل کے ایک شخص کا، کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کو قرض کی ضرورت پیش آئی. اس نے ایک صاحب کے پاس جا کر اپنی ضرورت رکھی اور یہ کہا کہ میرے بھائی مجھے 1000 دینار قرض پر دے دیجئے. اس نے کہا کہ وکیل لے کر کے آؤ. تو اس نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی وکیل بننے کے لیے کافی ہے، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے اوپر وکیل بناتا ہوں. پھر اس نے کہا کہ اچھا اگر تم نے قرض نہیں دیا، واپس نہ لوٹایا تو کیا کرو گے؟ کوئی کفیل لے کر کے آؤ. تو اس نے کہا کہ میں اللہ کو کفیل بناتا ہوں. اس شخص نے اعتبار کیا اور اس کو 1000 دینار قرض پر دے دیے. 1000 دینار قرض پر لینے کے بعد وہ شخص سمندری سفر پر نکلا اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اور وہاں چلا گیا جو مدت متعین ہوئی تھی. جب وہ وقت آ گیا تو اس شخص نے واپس آنے کے لیے کشتی تلاش کی کہ کشتی مجھے مل جائے تاکہ میں قرض واپس کر سکوں، جا کر اپنے بھائی کا میں قرض واپس کر دوں. لیکن اتفاق یہ ہوا کہ جو وقت متعین ہوا تھا اس دن اس وقت کشتی نہ مل سکی. تو وہ بڑا پریشان ہوا، اس کے کوئی شکل سمجھ میں نہیں آئی. اس نے سوچا ایک بڑی سی لکڑی لی اور بڑی لکڑی کو اندر سے کھرچا اور اندر سے اس کو صاف کیا اور اس میں جگہ بنائی. اس جگہ کے اندر اس نے 1000 دینار رکھے اور ایک خط لکھ کر کے رکھا کہ یہ رقم فلاں ابن فلاں کے لیے ہے اور میں نے فلاں تاریخ تک کے لیے اس سے قرض لیا تھا، وہ قرض میں واپس کر رہا ہوں. یہ بات لکھنے کے بعد لکڑی کو ڈھکا اور باندھا اور سمندر کے اندر ڈال دیا. سمندر کے اندر لکڑی کو ڈالا اور واپس چلا گیا اور پھر کشتی تلاش کرتا رہا کہ کشتی مل جائے تو میں اپنے شہر واپس جاؤں اور اپنے بھائی کا قرض ادا کروں. ادھر وہ شخص جس نے قرض دے رکھا تھا وہ شہر میں تلاش کرنے کے لیے نکلا کہ میرا وہ بھائی جو مجھ سے 1000 دینار لے کر کے گیا تھا واپس آ گیا ہوں تو میں اس سے اپنا قرض لے لوں. چنانچہ تلاش کرتا کرتا سمندر کے کنارے پہنچ گیا اور جانے کے بعد اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ آ گیا ہو تو میرا قرض واپس کر دے گا، لیکن وہ نہیں آیا. مایوس ہوا تو اس نے دیکھا کہ ایک لکڑی بہی چلی آ رہی ہے سمندر کے اندر. وہ لکڑی دیکھنے کے بعد سوچا کہ جلانے کے کام آ جائے گی، چلو اس لکڑی کو نکال لیتا. اور لکڑی نکالی اور دیکھا، اس کو توڑا تو اندر سے اس میں 1000 دینار رکھے ہوئے تھے اور ایک پرچہ اور ایک خط اس کے بعد اس کے نام سے لکھا ہوا رکھا تھا. مطمئن ہو گیا، خوش ہو گیا کہ میرے بھائی نے میرا قرض واپس کر دیا. کچھ وقت گزرنے کے بعد اس شخص کو کشتی مل گئی. وہ کشتی لانے کے بعد کشتی میں بیٹھ کر کے واپس اپنے شہر کو آ گیا. اپنے شہر کو واپس آیا تو آ کر کے جس نے قرض دے رکھا تھا اس نے ملاقات کی اور کہا کہ میرے بھائی یہ 1000 دینار ہیں جو میں تم سے قرض لے کر کے گیا تھا، میں تمہیں لوٹانے کے لیے آیا ہوں، اپنا قرض تم واپس لے لو. اس نے کہا کہ کیا تم نے میرے نام کوئی خط نہیں بھیجا تھا؟ کیا تم نے میرے نام کوئی لکڑی وغیرہ نہیں بھیجی تھی؟ تو اس نے کہا کہ میرے بھائی اگر میں نے کچھ کیا ہوتا تو میں 1000 دینار تمہاری خدمت میں لے کر کیوں حاضر ہوتا؟ مجھے کشتی نہیں مل سکی تھی وقت پر، اس لیے میں تمہارا قرض لوٹانے کے لیے آیا ہوں. تو اس شخص نے پوری دیانت سے اور پوری ایمانداری سے یہ بات کہی کہ مجھے تمہارا لکھا ہوا خط مل گیا ہے اور مجھے اپنی رقم 1000 دینار مل گئے ہیں جو رقم تم نے لکڑی کے اندر رکھ کر کے بھیجی تھی، اس لیے یہ 1000 دینار تم اپنے پاس رکھو، میرا قرض مجھے واپس مل گیا ہے. دونوں کا معاملہ دیکھیے، دیانت داری اور ایمانداری اور اپنے اپنے عہد کا پاس و لحاظ کس بڑے پیمانے پر انہوں نے کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس واقعے کو ذکر فرمایا. میرے بزرگوں، یہ ہے وہ معاملات جن کا پاس و لحاظ ہمیں کرنا چاہیے، جن کو نبھانے کی ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے. وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، خاص طور پر قرض کے معاملات میں. اگر قرض کے معاملے میں ہم بد معاملگی کرتے ہیں اور وقت پر ادائیگی نہیں کرتے اور صحیح طور پر ان کو ادا نہیں کرتے ہیں تو یقین جانیے کہ سودی معاملات معاشرے کے اندر بڑھتے چلے جائیں گے. اور سودی قرض کا جو رجحان بڑھ رہا ہے سماج اور معاشرے کے اندر، وہ اسی طرح کے معاملات کی بنا پر اس سے ہم تمام مسلمانوں کو باز آ جانا چاہیے. Thank you for watching Mufti Ashik Phulati.